آپ کے دیرینہ ساتھی حافظ حسین احمد صاحب وہ دونوں آگ جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے, اپنے سارے قریبی عزیز دوست رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں, سرکاری عہدے بانٹ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ سیدھے سن ہی نہیں سکتے. ابھی واضح کرتے ہیں جو فارغ آدمی بیٹھا ہوتا ہے جی جی اس لیے اب وہ چرخی کے اوپر سوتر تو نہیں نا بنانا. اگر سیاست دان ہے اور فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوتر نہیں بنائے گا, وہ بات ہی کرے گا نا. جی جی تو ہم وہ حافظ صاحب کی عزت کرتے ہیں, اس لیے میں ان کی اس گفتگو پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جی جی ہاں البتہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے کہاں سرکاری عہدے بانٹے ہیں, ذرا بتائیے. ہمارے ایک بھائی سینیٹر ہیں, جی وہ خود اپنے بلبوتے پہ سینیٹر بنے. ہمارا ایک برخوردار جو ہے وہ وفاقی وزیر ہے, وہ بھی اپنے بلبوتے پہ بنا ہوگا. وہ اپنے بلبوتے اور اپنی کوالٹیز کی وجہ سے بنا. اور ہمارے جو داماد ناظم اعلیٰ بنے تھے پشاور کے, وہ بھی اپنے بلبوتے پہ بنے تھے. اور اب ہمارے سمدی کو خیبر پختونخوا کا گورنر لگایا گیا ہے. مجھے بتائیے اگر خیبر پختونخوا میں سے کوئی اور آدمی ان کو نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی گورنر نہ لگا. اس کا مطلب وہ بھی اپنے بلبوتے پہ لگے. آپ ان کا بوتا دیکھ لیں, آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اپنے بلبوتے پہ لگے. اچھا, آپ کی جو سسٹر ان لا ہے وہ بھی ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن بھی ہیں. دیکھیے جنید صاحب, ہر آدمی اپنے سسرال سے ایک ڈسٹینس پہ رہنا چاہتا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب بہت زیادہ بے عزتی کرتی ہے ہماری بہن پھر آپ سیالکوٹ جاتے ہیں, ویسے آپ ایک فاصلے بھی رہتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اپنے سسرال کے معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں دیتے. وہ اپنے بلبوتے پہ آتے ہیں. وہ خود بنی ہے آپ. اچھا, آپ کے بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب وہ کے پی اسمبلی کے رکن ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے وہاں پہ ضلع میں جے یو آئی کے سربراہ بھی ہیں. وہ بھی اپنے بلبوتے پہ آئے ہیں. دیکھیے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ دانشور ہے اور بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ انتہائی سمجھدار لوگ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اسم حال میں. جی جی دانشور بھی ہے اور باشعور آدمی ہے آپ. آپ کو تو چاہیے کہ ان باتوں پہ تنقید کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ پاکستان میں اس طرح کے خاندان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی اپنے بلبوتے پہ. اپنے بلبوتے. اچھا, ایک اور بلبوتا بھی ہے, وہ ہے آپ کے دستے راست اکرم دورانی صاحب. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بنوا دیے ہیں آپ نے. اب وہ کیا ہمارے بھتیجے لگتے ہیں یا بھانجے لگتے ہیں, بتائیے. آپ کے وہ دستے راست ہیں, وہ تو آپ کے بغیر اکرم دورانی صاحب سانس نہیں لے سکتے. تو بھائی اگر وہ اپنے بلبوتے پہ بنے ہوئے ہیں لیڈر, ظاہر ہے ان میں کوالٹیز ہے تو ہمارے نزدیک ہے وہ, اور پارٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے نا, یا عہدہ دیا جاتا ہے یا اختیارات دیے جاتے ہیں یا اپنے نزدیک کیا جاتا ہے یا دست راست بنایا جاتا ہے جن میں کوالٹی ہوتی ہے. ساری پوسٹیں تو آپ نے لے لی ہیں, کوئی پوسٹ رہ تو نہیں گئی؟ ارے بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پورے خاندان کی اس ملک کے لیے انتہائی خوبصورت خدمات ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم سارے مل کے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو مجھے بتائیے, میں ابھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ایسا نہ کریں. آپ کے لیے کھانا منگوایا ہوا وہ کون کھائے گا؟ اچھا کھانا بنایا, جزاک اللہ جزاک. اور حلوہ بھی بنوایا سر؟ جتنے انہوں نے لوگ بتائے ہیں کہ آپ کے لگے ہوئے, یہ تو وہ بات رہے گی آپ کے آواز دینی پڑے گی. کوئی رائے تو نہیں کیا؟ ارے بھائی اگر کوئی اور ایک بھی ہو ہمارے پاس جس میں یہ کوالٹیز ہو اور وہ اپنے بلبوتے پہ, دیکھیں اس میں اس ساری گفتگو کے اندر سب سے اہم چیز ہے بلبوتا. تو اگر کوئی ایک شخص بھی اپنے بلبوتے پہ کچھ بننا چاہے تو ہم اسے ضرور بنوائیں گے. اور یہ اکرم دورانی صاحب والا جو معاملہ ہے, اس سے تو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم صرف اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کے نہیں آتے,
ہم صرف اس بندے کو آگے لے کے آتے ہیں جس پہ کوالٹیز ہو، جو اپنے بلبوتے پہ آگے آنا چاہے.